کہ کئی دفعہ میں آیا آپ کی باتیں سننے کے لیے، کلمہ پڑھنے کے لیے، لیکن ان غریب لوگوں کو آپ کے پاس دیکھ کر مجھے بو آئی اور میں چلا گیا۔ آپ اگر ان غریب لوگوں کو اپنے پاس سے اٹھا لیں تو ہم آپ کی بات سننے کے لیے جائیں تیار۔ فائدہ ہو جائے گا، ہم بھی کلمہ پڑھ لیں گے، بڑے بڑے سردار بھی اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیں جو بے شک غریب ہیں، پہننے کے لیے کپڑا نہیں، کھانے کے لیے خوراک نہیں ہے، لیکن ایک بات ان کے اندر جو ہے نا وہ مجھے بڑی پیاری لگتی ہے، یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، کہ وہ صبح و شام مانگتے ہیں تو کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں۔ جو اللہ کو صبح و شام پکارے، اللہ سے مانگے، میں اللہ کو دنیا کے تمام سرداروں سے وہ غریب ترین بندہ بہت پیارا ہے۔ تو اللہ سے دعا مانگنا یہ بہت بڑی خوبی ہے انسان کے اندر، جو اللہ سے مانگتا ہے۔ اسی اللہ سے دعا مانگنے، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی پیش کرنے، اللہ کے سامنے اپنا غم اور دکھ درد پیش کرنے کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ انشاءاللہ ایمان کے اندر اضافہ ہوگا، انشاءاللہ ایک دفعہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سورہ مجادلہ نازل ہونے تک پہلے زمانہ جاہلیت میں یہ چل رہا تھا طلاق کا طریقہ۔ بعض دفعہ خامد اپنی بیوی سے ناراض ہوتا یا کوئی وجہ بنتی تو وہ یوں کہہ دیتا کہ تو مجھ پر اس طرح حرام ہے جس طرح میری ماں حرام ہے، تیری پیٹھ میرے لیے میری ماں کی طرح ہے۔ تو اس کو عربی کے اندر جو کچھ قرآن نے کہا ہے اسے زہار کہتے تھے۔ اب وہ عورت نہ آگے شادی کر سکتی تھی نہ اس کے ساتھ رہ سکتی تھی، لٹک جاتی۔ اسی طرح کی حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی انہیں کوئی نہیں جانتا تھا۔ حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی شادی ہوئی، بچے پیدا ہوئے، زندگی گزرتی رہ گئی، ان کے خامد جلدی بوڑھے ہو گئے، طبیعت کے اندر چڑچڑاپن آ گیا، تھوڑی تھوڑی بات پر غصے ہو جاتے اور اتنا غصے ہو جاتے کہ سمجھ سے باہر ہو جاتے۔ سمجھا؟ ایک دن انہیں چڑھا غصہ، غصے کی صورت میں انہوں نے یہ زہار کر دیا حضرت خولہ سے، اور یہ واقعہ پیش آیا تو حضرت خولہ کو اتنی شہرت ملی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ انہوں نے انہیں کہہ دیا غصے کی حالت میں کہ تو میرے اوپر اس طرح حرام ہے جس طرح میری ماں کی پیٹھ مجھ پر کیا ہے؟ حرام، زہار کر دیا۔ یہ کہہ بیٹھے، پھر غصہ ٹھنڈا ہوا تو خولہ کو بلایا، انہوں نے کہا نہیں، جب تک اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ نہیں کریں گے تب تک میں تیرے قریب نہیں آ سکتا۔ چونکہ یہ رواج چل رہا تھا کہ اب ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر کیا ہو چکی ہے؟ حرام ہو چکی۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں موجود تھی۔ آ کر کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے کہ میرے خامد نے مجھ سے زہار کر لیا ہے۔ جب میری شادی ہوئی تھی میں جوان تھی، میرے والدین زندہ تھے، ہمارے پاس مال و دولت تھا۔ اب میں بوڑھی ہو چکی، والدین کا سایہ اٹھ چکا ہے اور جو وراثت تھی وہ تقسیم ہو کر کے ختم ہو گئی۔ اب میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ بوڑھی ہو چکی ہوں، آگے شادی کرنے کے قابل نہیں۔
والدین کا سایہ اٹھ چکا ہے، مال ختم ہو چکا ہے، اب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر میرے پاس رہتے ہیں تو بھوکے مرتے ہیں، اپنے والد کے پاس اوس کے پاس جاتے ہیں تو ماں کی شفقت ختم ہو جائے گی، ضائع ہو جائیں گے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کوئی میری رہنمائی فرمائیں، میں کیا کروں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ چل رہا تھا آپ نے فرمایا حرمتی علیہ، تو اس کے اوپر حرام ہو چکا۔ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے زمانہ جاہلیت کے سارے طریقے ختم کر دیے، کیا یہ ختم نہیں ہوا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ختم۔ پھر وہ بیچاری آہوزاری کرنے لگی، نہیں کوئی صورت نکال دیں، کوئی اس کی صورت تو ہوگی نا، اللہ تعالیٰ نے سارے مسئلے حل کر دیے، یہ ایسے ہی چھوڑ دیا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا، جب تک اللہ کا حکم نہ ہے تو میں کسی کام میں تبدیلی نہیں کر سکتا، کسی قانون میں تبدیلی نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میرا نبی میرے حکم کے بغیر، میری وحی کے بغیر کوئی بات نہیں کرتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اب اس نے چہرہ اپنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے موڑا اور آسمان کی طرف، دروازے کی طرف چلی اور آسمان کی طرف دروازہ بلند کیا، اور ایسی حالت میں اس نے دعا کی کہ ہم گھر کے اندر جتنے افراد تھے سارے رو پڑے، کہتی ہے اشتکی اللہ، اللہ میں اپنی شکایت تیری طرف کرتی ہوں، وفاقتی اپنی بھوک تیرے سامنے رکھتی ہوں، وفراق زوجی اپنی خامد کی جدائی تیرے سامنے رکھتی ہوں، اپنے چچا کے بیٹے کا معاملہ تیرے سامنے رکھتی ہوں، اپنی اولاد کی حالت تیرے سامنے رکھتی ہوں، اپنا بڑھاپا تیرے سامنے پیش کرتی ہوں، اب میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اللہ یہ شکایت میں تیرے سامنے رکھتی ہوں، تیرے رسول کے سامنے نہیں، اب میں نے دامن تیرے سامنے پھیلا دیا، رو کر کے دعا کر رہی، آہوزاری سے دعا کر رہی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ وہ دعا مانگ رہی ہے، ہم سب رو رہے، تو اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی، تو میں نے اسے روکا کہ آپ جائیے نہیں، آپ کے بارے میں کوئی مسئلہ اللہ تعالیٰ نازل کر دیں گے، تو وہ پھر کہتی ہے یا اللہ جلیدی والا حکم نہ نازل کرنا کہ میں اس سے جدا ہو جاؤں، بچے مجھ سے جدا ہو جائیں، مسئلے کا حل تو آ جائے گا لیکن کوئی ایسا مسئلہ نہ آئے کہ جو میرے خلاف ہو۔ پھر ہو رہی ہے، دعا مانگ رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ختم ہوئی تو آپ فرماتے ہیں کہ خولہ ابشری، اے خولہ تجھے خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ نے تیری دعا سن لی ہے۔ اب میں اللہ تعالیٰ کا انداز اس اپنی بندی، مجبور بندی، غریب بندی کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے معاملہ کیا اور اس کی دعا سنیے گا ذرا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں پارہ نمبر 28 ہے اور شروع ہی اسی سے ہو رہا ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اور پکی بات ہے اللہ تعالیٰ نے سن لی اس عورت کی بات جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جھگڑ رہی تھی اپنے خامد کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور اپنی شکایت کس کے سامنے پیش کر رہی تھی؟ اللہ کے سامنے پیش کر رہی۔ تو اللہ کریم بھی یہاں کیا فرماتے ہیں، یہ ایک کوئینہ سردار رہ گیا، جتنے سردار آ جائیں آپ ان کی پرواہ نہ کریں، آپ ان کے ساتھ رہیں جو صبح و شام کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں واللہ یسمع تحاورکما، تم دونوں کا آپس میں باتیں کرنا جھگڑنا اللہ سن رہا تھا۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ ہی ہے مجبوروں کی، لاچاروں کی سننے والا، بصیر سب کی حالتیں دیکھنے والا۔ اللہ کریم نے سب سے پہلے وہ انداز بیان کیا کہ جس انداز میں وہ عورت اللہ سے دعا مانگ رہی تھی، اللہ کے سامنے شکایت پیش کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہی حالت قرآن پاک میں بیان کر دی، اور جب بھی اس پارے کو پڑھا جاتا ہے تو حضرت خولہ کا تذکرہ آتا ہے، پہلے کوئی نہیں جانتا تھا۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ